السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ، آج ہم جاننے والے ہیں کہ قرآن کریم میں 3 صدیوں کی نیند کا ذکر کس مقام پر ملتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ترکی کے قدیم شہر افسس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکمرانی تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور تمام رعایا پر بھی یہ بات لازم تھی کہ بت پرستی پر ہی قائم رہیں، لیکن اس کی مملکت میں چند نوجوان ایسے تھے جو بتوں کی عبادت پر مطمئن نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو ہدایت سے بھر دیا تھا، وہ ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ بادشاہ کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کے دین کے بارے میں دریافت کیا۔ نوجوانوں نے بھرے دربار میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ بادشاہ کو ان کا دین بدلنا اپنی توہین محسوس ہوا اور اس نے نوجوانوں کو سنسار کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ نوجوان ایک اللہ کے بھروسے پر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور بادشاہ کے کارندوں سے بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے ایک غار میں پناہ لی۔ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ یہ ایک بہت ہی کشادہ غار تھا، اتنا کشادہ کہ یہ 7 نوجوان آرام سے اس غار میں لیٹ گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں غار والوں کے اس قصے کے سبب قرآن کریم کی ایک سورت کا نام الکہف ہے۔ عربی زبان میں کہف پہاڑ میں موجود وسیع غار کو کہتے ہیں۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے جلد ہی نیند نے آ لیا۔ ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر ہی ان کی رکھوالی کے لیے ہاتھ پھیلا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ 7 نوجوان نیند کی آغوش میں تو چلے گئے، لیکن یہ کوئی عام نیند نہ تھی بلکہ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے 300 سال کی طویل نیند تھی، جو قمری اعتبار سے 309 سال بنتی ہے۔ نیند کے دوران اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے مدد کی کہ 300 سال تک دائیں بائیں کروٹ بھی لیتے تھے تاکہ مٹی جسم نہ کھائے اور دوران خون متاثر نہ ہو۔ ان کی حفاظت کے لیے کانوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ باہر کی آواز سے ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ مناسب دھیمی روشنی کا انتظام یوں تھا کہ سورج تیز روشنی اور دھوپ کی شدت غار میں نہیں ڈالتا تھا، بلکہ طلوع اور غروب ہوتے وقت دائیں سے بائیں جانب کترا جاتا۔ اسی طرح اللہ نے غار میں لمبی نیند دے کر اپنے سچے بندوں کی مدد کی۔ پھر ایک دن 300 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے تو جس طرح ہم نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے گھڑی دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک سوئے رہے، بالکل وہی فطری انداز تھا۔ جیسے ہی بیدار ہوئے فوراً ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ اس زمانے میں موبائل اور گھڑیاں نہ تھیں، لہٰذا اندازے لگانے لگے کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم ہی سوئے ہیں۔ پھر انہیں بھوک نے ستایا تو ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر نصیحت کر کے بازار بھیجا۔
کہ پاکیزہ کھانا لانا، دھیان سے جانا، کوئی پہچان نہ لے۔ وہ نوجوان ڈرتا ڈرتا بازار تک گیا کہ کہیں بادشاہ کے آدمی پکڑ نہ لیں۔ جیسے ہی اس نوجوان نے 300 سال پرانا سکہ نکال کر کھانے کی قیمت ادا کرنا چاہی، دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ تو اتنا قدیم سکہ ہے، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نوجوان کے ہاتھ ضرور پرانا مدفون خزانہ لگا ہے۔ اب دکاندار کو کون سمجھائے کہ یہ صرف چاندی کا سکہ ہی دقیانوسی نہیں، یہ نوجوان بھی دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی، ساری قوم اس کشادہ غار تک آئی، ان 300 سال پرانے نوجوانوں سے ملاقات کی۔ اللہ نے اپنی یہ نشانی دکھا کر ان کو موت دے دی۔ اسی غار میں ان کی تدفین کی گئی۔ یہ غار اصحاب الکہف کا غار کہلاتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان غار والوں کے ذریعے یہ پیغام دینا تھا کہ جس طرح غار والے 300 سال بعد اٹھ سکتے ہیں، اسی طرح اے لوگوں تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ اپنی قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔